یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی۔ خدا ان کا مقدس کلام بیس کم کرنا ہے اس کو۔ Praise the Lord, hallelujah۔ چلو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 18واں باب۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی۔ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو اب اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اس واقعے کے اندر بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر مستقل مزاجی سے دعا کرنا ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر مستقل جو ہے کوشش کرنے کے بارے میں سوچ ملتی ہے، اور پھر اس میں یہ سوچ ملتی ہے کہ خدا ہے جو سخت دلوں کو بھی کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ عزرا کی کتاب جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر بنی اسرائیل اسیری کے اندر ہے، لیکن خدا نے فارس خورس کے دل کو بدلا کہ وہ غلاموں کو آزاد کرے اور وہ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا جو کلام کرتا ہے، کلام کر کے وہ سو نہیں جاتا، خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ خدا نے یرمیہ کے وقت کلام کیا تھا کہ 70 سال کے بعد تم آزاد کیے جاؤ گے، اور خدا نے اپنا کلام پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ آج جو بات ہم سیکھیں گے وہ ہے ایمان کے تعلق سے۔ ایمان ہماری زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ابلیس ایمانداروں سے چھیننا چاہتا ہے، اور کئی بار وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دینا چاہتا ہے کہ ہم اور راستے پہ چل پڑیں۔ کئی بار وہ ہمیں دنیا کی فکروں میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم ایمان میں سرگرم نہ رہیں۔ لیکن جیسے جیسے یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے انسانی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن جب کوئی شخص اس دنیا سے جائے تو وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ ہاللیلویہ۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا اور بس۔ ایمان آپ نے زندگی کے آخری لمحہ تک، آخری سانس تک آپ کو ایمان کی حالت میں قائم اور دائم رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس ایمان کے لیے ہر روز آپ کو خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس ایمان کے لیے ہر روز آپ کو سرگرم رہنا پڑے گا۔ اپنے ایمان کو بائبل مقدس میں لکھا کہ تم دیکھو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ آمین۔ مطلب یہ کہ کئی بار ہو سکتا ہے ہم اس لائن سے ہٹے ہوئے ہوں، لیکن
کتاب مقدس میں عبرانیوں میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے خدا کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ، ہاں جی، کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا. یعنی زندگی اگر ہے تو وہ ایمان میں جینا ہے، باقی کوئی زندگی نہیں. تو یہاں پر بھی آج جو بات ہم سیکھتے ہیں، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. یعنی ان کی رات ان کا دن خدا ان کے حضوری میں، کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ ٹھیک ہے، ایمان کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے، ایمان کے وسیلہ سے دعاؤں کے جواب ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی یہ جو سٹوری بتائی گئی، تمثیل بتائی گئی، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم غور کرتے ہیں. اس سٹوری میں ہم سیکھتے ہیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. آمین. جس بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ ریگولر دعا کرتے رہیں، آپ ریگولر پر امید رہیں. ہاللیلویا. آپ ہمت نہ ہاریں. آپ کا خدا آپ کو جواب دے گا، اور آپ کا خدا آپ کو کامیابی اور کامرانی دے گا. صرف زندگی کے سال پورے کرنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی کے اندر روحانی، جسمانی، جو ہے اخلاقی ٹارگٹس ٹھہرانا اور ان ٹارگٹ پہ کام کرنا اور پھر کامیابی حاصل کرنا، یہ زندگی ہے. ہاللیلویا. کامیابی حاصل کرنا یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بھی لکھا تو بھی جب ابن آدم آئے گا میں قائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو بات یہ ہے. تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی راہ کو شروع نہیں کیا، کئی لوگ ہیں جو اس ایمان کی راہ میں چل رہے ہیں. ایمان کی کتاب میں سے آئیے ایک بات دیکھیں کہ جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کا 21واں باب یہاں پر لکھا ہے رسولوں نے منادی کی. آج بھی منادی کا مطلب، چرچز کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ چرچز کا مطلب یہ ہے لوگ خدا کا کلام سنیں، لوگ اس کلام پر ایمان لائیں، لوگ اس کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. آمین. ٹھیک ہے نا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ صرف ہدیہ دینا یہ چرچ ممبرشپ نہیں ہوتی. اگر کوئی اسی کو سمجھتا ہے کہ ہدیہ دینے صرف چرچ ممبرشپ ہوتی ہے تو چلو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے. وہ بندہ خود ہی سوچ سکتا ہے. صرف ہدیہ دینے چرچ ممبرشپ نہیں ہے. خداوند کے ساتھ چلنا یہ کلیسے ممبرشپ ہے. آمین. خداوند کے ساتھ چلنا یعنی پہلے بندہ اور پھر چلنا. خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا تو پہلے، ہاں جی، پہلے بندہ پھر چلنا. لیکن دنیا الٹی راہ پر ہی چل پڑی ہے. پہلے چلنا تو گرجے پا نام نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہی سوچ ہے تو پاسبان بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کلیسیا بھی دھوکے کے اندر ہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے منادی کی تھی. رسولوں نے کیا کی تھی؟ رسولوں نے منادی کی تھی. اور منادی انہوں نے کن حالات میں کی ہے بھائی؟ 16واں باب اعمال کی کتاب. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر جادوگری تھی. ہاں جی، وہاں پر کیا تھی؟ اور یہ رسول جگہ جگہ پر خدمت کرتے ہوئے جو ہے یہ جا رہے تھے. ترواس کے علاقہ میں آئے، 16ویں باب میں لکھا ہے 11ویں آیت میں. اور پھر مقدونیہ میں آئے، یعنی یہ یورپ کا پہلا چرچ تھا جہاں پہ پولس رسول نے جا کر منادی کی. آمین. یورپ کا. اور اس کے ساتھ سلاس ہے. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کتنی تنخواہ دو گے اور ہم یہاں پہ آ کے مشن ورک کرتے ہیں. ڈنڈے کھانے والے کام سن، یہ مار کھانے والی باتیں تھیں وہاں پر. تو رسولوں کے لیے پھر کیا ایک عورت تھی جو اس کے اندر ایک بدرو تھی اور کچھ جادوگر تھے. ان لوگوں نے ان کو چیلنج کیا جس کی وجہ سے مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. آمین. یہ مطلب نہیں تھا تم سارے بہت اچھے ہو، خدا آپ کو برکت دے، خدا پہ آپ کو بھی برکت دے. نہ دین والے دیکھو برکت نہ لین والا برکت.
جب تک اپنے آپ کو ہم تبدیل نہیں کرتے، خداوند کے پیمانے میں نہیں آتے، اس کے اسکیل میں نہیں آتے، تب تک برکت نہیں ہے۔ آمین۔ اور لکھا کہ اب جب بدرویں بھی جانتی ہیں کہ کس بندے میں کتنی طاقت ہے، اب وہ بدرو کیا کرتی، یہ خدا کے بندے ہیں ان کی سنو، یہ خدا کے بندے گئے چپ رہ، تیرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو بتائے گے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہمیں خود پتا ہے کہ ہم بندے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اب لکھا آگے 19 میں، جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں لے گئے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر ایک آدمی، یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں، شریر کے جو فرزند ہیں ان کے لیے انجیل کھلبلی ہے، ان کے لیے انجیل کیا ہے، ان کے لیے کھلبلی ہے، اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ شریر کا تاریکی کا ساتھ دینے والے بے شمار ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کسی شخص نے یسوع سے پوچھا تھا کیا نجات پانے والے تھوڑے، وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا۔ آج بھی ایمانداروں کی یہی ڈیوٹی ہے، آج بھی مقدسوں کی یہی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر بھی بیٹھے جن سے ملے یسوع مسیح کی بات کریں۔ آمین۔ اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر، ہاں جی، اے شاگردان میں کیا ہار پہ پہنتے، ہاں جی ہار پہ ہے، ہاں جی کیا ہوا، گفٹ شفٹ نہیں مل رہے بھائی، جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے ان کے، تے صرف پھاڑے نہیں کہ اگو شرٹ دے بٹن ٹوٹے نے، ہاں جی اس سے بات کی تھا، لیکن اتار بھی ڈالے، ٹھیک ہے نا، اتار ڈالے، اور بیعت لگانے کا حکم دیا، ہاں جی بیعت لگانے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر رسول ان دکھوں میں سے نہ گزرتے تو انجیل آج ہمارے ہاتھوں میں نہ آتی، خدا کا کلام ہم تک نہ پہنچتا۔ آمین۔ اور آج ہو سکتا ہے کہ پاسٹر کو سلام کروں تو ناراض ہو جائے، بچے نے سلام نہیں کیا تھا، تمیز نہیں کیسے سنائی دیتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں رسولوں کی کام اور خدمت، اور بہت سے بینڈ لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے، لکڑی کا ایک بڑا چوک تھا جس کے اندر پاؤں ڈال کر اور پھر پیچ لگا کر ان کو بند کر دیا جاتا تھا، جیسے جو بور کرتے ہیں نا، ایک بڑا سا لکڑی کا انہوں نے وہ چوکٹا رکھا ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بند انہوں نے کر دیا، اور ان کے پاؤں اس کاٹ کے اندر تھے، نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ وہ چل سکتے تھے، اور اسی طرح سے۔ اور آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے۔ آمین آمین۔ یہ ہے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا۔ یاد رکھیں یہ زندگی کے جتنے سال خدا نے آپ کو دیے ہیں پر ہمیں ایک بار پھر زور مارنا ہے۔ آمین۔ ایک بار کیا کرنا ہے؟ ایک بار پھر زور مارنا ہے، ایک بار پھر تحریک پانی ہے اور خدا کا کام کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کیا کرنا ہے؟ خدا کا کام کرنا ہے۔ پولس اور سلاس آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ ہاں جی خدا کی حمد کے، یہ ان کے ایمان کا اظہار تھا، اقرار تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، خواہ وہ جیل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور قیدی سن رہے تھے کہ یک ایک بڑا بھونچال آیا۔ پریز دی لارڈ۔ ایمان لانے والوں کے درمیان لکھا ہے یہ معجزے ہوں گے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے زلزلے کا آنا۔ اور جب خدا کی حضوری وہاں پہ ٹھہر گئی اس قید خانہ پہ، کیوں جی؟
قید خانہ کی نیو ہلنے لگی اور گئے، زلزلہ آ گیا کہیں سے، سارے دیکھ رہے تھے، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے. نہ خدا کا کلام قید میں رہ سکتا ہے، نہ اس کے لوگ قید میں رہ سکتے ہیں. آمین. خدا آزاد کرتا ہے، خدا بحال کرتا ہے. اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. جب یسو کرے رہا تو بیڑیاں پر کھل جاتی. یہ آزادی تھی. اور داروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. بیڑیاں بھی واہ بھی واہ. نہ صرف رسولوں کے سبب سے خدا کی حضوری وہاں پہ آئی، بلکہ ان کے سبب سے دیگر قیدی بھی، ان کے بیڑیاں، ان کے بندھن، ان کے جوے بھی ٹوٹ گئے، اور وہاں پر ایک بڑی خوشی تھی اس قید خانہ کے اندر. ہاللیلویہ. آج داروگا سمجھا کہ قیدی بھاگ گیا. اب جس کی بیڑیاں کھلی ہو اور پھر دروازے بھی کھلے ہو، ایسا نہیں کہ بیڑیاں کھلی ہیں تو گیٹ جو لاک اپ جو بند ہیں، دروازے بھی کھل گئے، ایسا کہ تالے شالے ٹوٹ گئے. اب جیل خانہ کے دروازے اور ان کے تالے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پر خداوند کے پاس جب ہم ایمان کی دعا اور ایمان کی ستائش کرتے ہیں، ایمان سے پرستش کرتے ہیں، ہر ایک جوا ٹوٹنے والا ہے. ہاللیلویہ. وہ سمجھا کہ قیدی بھاگے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. ڈیوٹی کے اوپر یہ رومن قانون ہے، ڈیوٹی کے اوپر پولیس مین اگر سو جائے اور قیدی بھاگ جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے. اس کو کیا کر، ہاں جی، پاکستانی بھی ایک کرسچن بھائی تھا ہمارا جاننے والا، خالد، اور پتہ نہیں کہ سو گیا، اس کی گن کسی نے اٹھا لی تو اس کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دی کہ تو کیسا سپاہی ہے، ڈیوٹی دے تو سوچا تیری گن کو لے گئے. یہاں پہ بھی ٹرمینیٹ، پیسے دے کے پھر چلو پھر بحال ہو جائے. پر رومن قانون اس کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ تو نے ان قاتلوں کو جانے کیسے دیا. اس کا بجائے کہ میں ذلیل ہو کے قتل ہوں، تلوار کھینچی اور اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا. لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا. ہم کسی کی موت کے لیے نہیں، بلکہ ہم یہاں پر بھی زندگی کا پیغام لے کے آئے ہیں. ہمارے ساتھ زندگی ہے. اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. کیونکہ ہم سب موجود ہیں. اسی دسن والے نے، ہاں جی، ہم بھاگنے والے. جولیٹ کو مار کے داؤد بھاگ گیا، کیا میں تکا لگ گیا تو چلو ہم دوڑ چلیے؟ نہیں 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 نہیں. اس کی چھاتی کے اوپر اسی کی تلوار لے کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا اور اس کی چھاتی کے اوپر چل کر کھڑا ہو گیا. اور فلسطینی بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اسرائیلیوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا ان کا لیڈر مارا گیا اور فلسطین، ہاں جی، کتنی ذلت. 40 دن تو لکھا ہے، صبح شام جولیٹ آ کر ان کو بھی گالیاں دیتا تھا، ان کے خدا کو، اسرائیلیوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، ان کے خدا کو بھی گالیاں دیتا تھا. میرے عزیزوں، کئی بار ہم اپنے کام کی جگہوں پہ ہم امتیازی سلوک کا جو ہے شکار ہوتے ہیں. لوگ یسوع کے نام کی خاطر ہمیں برا سمجھتا ہے، یسوع کے نام کی خاطر ہمیں دوسرے درجے کا سمجھتا ہے، یسوع کے نام کی خاطر ہم سے جو ہے دوسروں سے فرق کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ کا اجر دینے والا زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. اب موقع تھا، خدا نے داؤد کو چنا تھا جس کے پاس پرستش کا مسا تھا. اسی طرح سے پولس اور سلاس کے پاس بھی پرستش کا آرٹ تھا، پرستش کا مسا تھا. ان کی پرستش کے اوپر خدا کا تخت لگا ہوا تھا جس کے سبب سے آزادی آتی. ہاللیلویہ. جس کے سبب سے پرستش کا مسا تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی ہم سب موجود ہیں، ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گر پڑا.
یاد رکھے جن چیزوں نے ہمیں تباہ رکھا ہے، اگر ہمارے گھر خدا کی پرستش کا جو ہے وہ خیمہ بن جائے، صادقوں کے خیموں میں لکھا ہے شادمانی اور نجات کی راگنی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ کئی بار لوگ چرچ بلڈنگ کو چرچ سمجھتے ہیں یاد رکھیں چرچ بلڈنگ کو چرچ نہیں کہتے، نہ وہ چرچ ہوتا ہے۔ کسی ڈکشنری جو دیکھ لو، اے پڑھی لکھی میں تو گل دس لگا، جو بچے پڑھے لکھے ہیں چرچ کا مطلب لغات میں دیکھ لیں، چرچ کا مطلب کبھی بھی بلڈنگ نہیں ہوتا، چرچ لوگ ہوتے ہیں۔ چرچ انسانوں کو کہا گیا، اور پولس رسول کیا کہتا ہے؟ تم زندہ خدا کا اے بلڈنگ کی گل ہو رہی ہے، کلام نے اپنی میننگ دسے، پر افسوس کی گل ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ پڑھتے لکھتے کوئی پڑھے لکھے بھی پڑھتے لکھتے کوئی۔ چلو کو دیکھے نا ڈکشنری جو ویکھیے، گوگل ہر موبائل دے وچ کئی دفعہ انہاں لفظاں دے مطلب بھی بندہ ویکھ لے، انہاں لفظاں دے پھر ان پڑھوں میں بھی یہ طریقہ کار وائس آپ اس میں بولیں اس کا مطلب بتائیں، گوگل کا مطلب بتا دسے گا۔ ہاں جی گوگل کہ جہے بندے نے یہ بنا چکے اسی تین پڑھ لوگ جہل جی سانو کہدا پتا ہے، سانو دعا دا کہدا پتا ہے، تسی پڑھے لکھے، مطلب یہ کہ اس تو ٹیچر کرنا مہنگا موبائل یہ یوز کریے، اچھا یوز کریے یہ اچھا، وہ تمہیں گوگل کا مطلب بھی دسے گا، یہ مطلب ہے۔ خیر تو بات یہ کرتے ہیں کہ چرچ یہاں پر انہوں نے چرچ میں کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے جیل خانے کو چرچ بنا دیا یار۔ کس کو؟ انہوں نے جیل خانے کو، حوالات کو چرچ پہ بدل دیا۔ کیوں جی ہے کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر لکھا ہے جو ڈراتے ہیں وہ خود بندہ رسولوں کے آگے گر پڑا، آمین۔ اور انہوں نے باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، آمین، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خدا یسوع پر ایمان لا۔ تو بھی ابن آدم جب آئے گا تو ابن آدم کارڈ چیک کرے گا۔ ہاں جی چلو واٹس ایپ کر دو، نہ ابن آدم جب آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا کہ کیا لوگ ایمان میں مضبوط ہیں؟ انہوں نے کہا خدا یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو اور تیرا گھرانہ۔ یہ خداوند کی آرزو ہے دلی، ہم نجات پائیں اور ہمارے گھرانے نجات پائیں، ہم نجات پائیں اور ہمارے۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ یہ بندے جن کو بیعت لگے ہوئے تھے، جنہوں نے مار کھائی تھی، جنہوں نے ذلت اٹھائی ہوئی تھی، پہلے نمبر تک کہتے ہیں تینوں تے ذلی چڑھا معافی۔ اس بندے نے جب دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، اپنے گھر لے گیا، اور ان رسولوں نے، خدا کے خادموں نے اس کو کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے۔ اس نے کہا سوری، ہم آپ کو کچھ اور سمجھے تھے لیکن آپ کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت، ہاں جی کیا کیا آگے لکھا ہے؟ بپتسمہ لیا۔ تو دیر کا دیا، ابن آدم جب آئے گا تو کیا زمین پر ایمان کا دوسرا سٹیپ پھر بپتسمہ ہے۔ ایمان کا دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ہاں جی کدو لکھا ہے؟ اسی وقت، اسی گھڑی۔ کیسا؟ یہ بالکل کرنٹ سارا کام۔ اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا۔ کیا بچھایا؟
وہ تیرے دشمنوں کے روبرو، زبور نمبر 23، دسترخوان بچھاتا ہے، باتیں کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے وقت کو ثابت کرنے میں۔ کئی دفعہ لوگ تسی سانو جانتے نہیں، جاننا کہنے دی کہ لوڑ ہے، وقت بتائے گا کہ آپ کیا چیز ہے۔ ان کے لیے وقت نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آمین۔ وہ میں زبور 23 میں جب وہ تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھا، یہ ایسے ہی تھا نا، اب دسترخوان بچھ رہے، پریز دی لارڈ، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی، خدا پر ایمان لا کر ابن آدم جب آئے گا تو لکھا کیا زمین پر ایمان، ہاں جی زمین پر ایمان، ایک اور بندے کے بارے میں بھی لکھا ہے یہاں پہ، اور وہ ہے حبشی خوجہ۔ وہ کون ہے؟ فلپس کو خدا نے اٹھایا تھا کہ جا یار غزہ کی پٹی کے اوپر ایک بندہ جا رہا ہے اس کے اوپر راتھ کے اوپر، اور وہ سوچتا جا رہا تھا، کیا کرتا جا رہا تھا؟ یسایہ کی کتاب کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، کر دیا کس کے بارے میں؟ پھر جب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، پھر اس نے کہا بھائی یہ جو تو پڑھتا ہے تو سمجھتا بھی ہے، جو تو پڑھتا ہے تو بائبل مقدس ثواب کے لیے نہیں ہے، بائبل مقدس سوچنے اور سمجھنے کے لیے، بائبل مقدس سوچنے اور جو تو پڑھتا ہے تو سمجھتا بھی ہے۔ پر کتنا سادہ حبشی خوجہ کا جواب تھا، ہاں جی، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جا تو بڑا سمجھدار ہے، مینوں ان پڑھ سمجھنا ہے، وزیر خزانہ ہوں، راہ چلتا بندہ سمجھا تو مینوں۔ آج کئی بار لوگ اپنی حالت کو ماننے کو تیار ہیں، پر کتنا ایکوریٹ، کتنا یہ صاف دل بندہ اور صاف گو آدمی بلکہ نہیں۔ ہاں جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ روح نے فلپ سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اعمال 8 باب کی 30 آیت پڑھو۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا۔ بندے دی یار خوشی دیکھی، اچھا وہ بندہ غیر قوم تھا، بائبل پڑھنا چاہ رہے۔ کئی بار کسی گاڑی میں سفر کریں آپ، اور کئی لوگوں کی جو ٹونز لگی ہوتی ہیں نا کسی گیت کی، بس میں 60-70 بندے بھی بیٹھے ہوں، لیکن جو ایماندار ہوگا اس کے کان، اچھا مطلب ہے بندہ اپنا کرسچن۔ جب اس نے دیکھا سرابر کہ خدا نے مجھے کیوں بھیجا، اس نے دیکھا یار یہ بندہ بائبل پڑھتا جا رہا ہے، دوڑ دوڑ کر انجیل سنائی جا رہی ہے۔ آمین۔ جذبہ، اور کہا کہ تو جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ کلام سیکھنے کے لیے چھوٹے بن جائیں، کلام سیکھنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا سکتا ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی سلیم صاحب جو بھی امریکہ میں ہیں، میں نے جو پاکستان میں کلام سنایا تھا، وہ میسج صرف 5 منٹ کا تھا۔ کتنے منٹ کا؟ 15 منٹ پادری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا ٹوٹل، ان کا بیٹا 15 منٹ ہے میرے پاس۔ اس میں نے دعا کی اور کلام سنایا اور ایک کورس میں نے گایا 15 منٹ کے اندر۔ اور جب میں کلام کے بعد میں نے آلٹر کال دی تو ان توبہ کرنے والوں میں ایک سلیم بھائی بھی تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ تو اس کے بعد میں گھر آ گیا تو سلیم بھائی جو نا وہ آ کے دروازہ انہوں نے ناک کیا۔ یہ انکل جو ہے نا بشیر چنیا والا ایس کارتے تھے، دیکھ انہوں نے دروازہ کر، میں ہاں جی بھائی، انہوں نے کہا جی میں بائبل سیکھنا ہے، پڑھنا چاہتا۔
میں کیا کہ تسی پڑھے لکھے نہیں کہتے جی پڑھے لکھے ٹھیک ہے نا گریجویٹ بندہ ہو بی اے کیا ہوا ہو لیب ٹیکنیشین ہو انہیں کہا جی پڑھے لکھے آتے ہیں نا تو میں تو پھر جی میں سمجھ نہ جانا تو مینوں تھوڑا وقت دو یہ سیم ڈے کی بات ہے چرچ تو سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے تسلیم بھائی کرو ہو کے میں بھی آیا پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا تو کہتے ہیں مجھے ٹائم دیں یا پھر میرے گھر پہ آ جائیں میں کہ چلو میں 15-20 منٹ آتا میرے آنے سے پہلے سلیم بھائی دیگچی صاف کر رہے تھے میرے لیے چائے وائے کا بندوبست ہے تو میں جب آیا دروازہ میں نے نوک کیا تو بہن سلیم نے دروازہ کھولا سلیم آ تیرا کوئی اسٹوڈنٹ آئے لیکن یہ سٹوری الٹ تھی سٹوری کیا تھی اور اس وقت ایج بھی میری 16-17 سال میری عمر تھی اسٹوڈنٹ میں نے کہا سلیم ہے تو تیرا اسٹوڈنٹ آئے جب بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے بٹھا دیا کلام میں نے سنانا شروع کیا تو استاد اسٹوڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ استاد تھے تو اس طرح سے خدا نے اس بندے کی زندگی کو تبدیل کیا ایکچولی یہ حقیقی خوشی ہے جب کوئی بندہ بدل جاتا ہے آمین جب کوئی اور یہاں پر بھی فلپس کے وسیلہ سے ایک بڑا آدمی وزیر خزانہ تبدیل کیا گیا آمین وزیر خزانہ تبدیل کیا گیا میں جو کانفرنس کال لیتا ہوں اس میں بھی ایک ہے بزرگ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک کوئٹہ سے ریٹائر ان میں ایک وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے تو کلام کے اندر قدرت ہے کلام نے آپ کو استاد بنایا ہے جاؤ اور سب قوموں کو تو پھر آپ استاد نہ ہوئے خدا نے آپ کو زمانے سے زیادہ عقل دی ہے آمین آپ کے سامنے کو وزیر خزانہ ہو تو یہاں پر اس نے کہا کہ بھائی جان آپ سمجھتے اس کا میں پڑھا لکھا تو ہوں پر جب تک مجھے یہ باتیں نہ سمجھائے مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے اس نے فلپ سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ کتاب مقدس کی جو وہ عبارت پڑھ رہا تھا یہ تھی لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے جس طرح برا اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے سوال ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا اس کی پست حالی پر اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا تو یہ آگے کون سی نسل ہے آگے روحانی نسل ہے آمین کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے یسایا نبی نے 700 سال پہلے پیش گوئی کی تھی خوجہ نے فلپ سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کا اس کی بندے کی فرما برداری دیکھے بندہ کیا ہے وزیر خزانہ پہ کار کی رہا ہے منت میں تیری منت کرتا ہوں سر سوری ٹو سے پلیز ذرا یہ مجھے تھوڑا سا بتا بندے کی حلیمی دیکھیں جو جھکتا نہیں ہے وہ کیسے بلیس ہو کیسے پھل لا سکتے ہیں کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتے ہیں اپنے یا کسی دوسرے کے فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی نوشتہ کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی بات زبانی ہمیں سناتا جا رہے ہیں پتہ لکھی ہوئی بات نوشتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نوشتن لکھنا اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے ہاں جی کس نے کہا یہ پادری فلپ نے آکھیا مطلب ہے دلوں اندروں گل اٹھی خوجہ نے کہا دیکھ پانی تو ویسے خوجہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے ہجڑا ٹرانسجینڈر خدا ہر کسی کی فکر کرتا ہے خدا اور میرا خیال ہے کہ اتنا بندہ جی چرچ سے آ کے بیٹھ جاتے کئی دفعہ لوگ ایسے دعا یسوع نے لہو اپنا ہر بندے کے لیے بہایا ہے آمین
ہر قوم اور قبیلے کے لیے یسوع نے خون بہایا ہے. چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ، ہاں جی ٹھیک ہے عرفان صاحب، پانی کی ایک کولا نہ تھی کہ اس میں یا گلاس میں کٹوری میں چل بھی تیرا بپتسمہ. چلتے چلتے پانی کی، ہاں جی پرویز بھائی، چلتے چلتے پانی کی، نہ تو یہ کوئی کولا تھا، نہ کوئی بول تھا، نہ کوئی گلاس تھا، نہ کوئی کٹوری تھی. چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے. نجات پانے والا کتنا زیادہ آرزومند ہے کہ ایمان لا کر نجات پائے. ایمان لا کر، اب بپتسمہ لینے سے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اور نہ میں تو مشن فرق دے. یہاں پہ مشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو نجات کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نے بپتسمہ لیا میں کیتھولک چرچ کا ممبر تھا، لیکن جب مجھے سمجھ آ کے بپتسمہ لینا چاہیے پھر لینے ہی. پھر کیا ہے، ساڈے گھر بڑے لوگ افسوس کر لیا. میرے والد نا، کوئی چاچا جی، کوئی بابا جی، انکل جی، تھوڑے منڈے نے بیپتسمہ لیا. وہ اگلی بات پھر نہیں بولتے کیونکہ آن لائن جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں، جب کلام سمجھ میں آ جائے تو پھر رکنے کے نہیں. کون سی چیز روکتی ہے؟ بس پھر اس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے، ابن آدم جب آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. بپتسمے سے پہلی شرط ایمان لانا ہے، اور ایمان کے ساتھ اقرار بھی ہے. کیا 6 مہینے کا بچہ اقرار کر سکتے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ آج دیکھو ابلیس نے کتنے کتنے اپنے کام کیتے ہیں. انہوں نے دھوکھا دے دے کر کہ تسی کلیسیا نے پائی جی، آپ چرچ ہو، آپ مومنین ہو، آپ راست باز ہو، ٹھیک ہے. اس نے اقرار کیا میں مان لاتا ہوں کہ یسوع سے خدا کا بیٹا ہے. بس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا. رت کو کھڑا کرنے کا حکم کنے دیتا ہوں؟ فلپس نے کہا اچھا پھر روک لے. آمین. کیا کہہ رہے؟ روک لے. اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے. پھر وہی بات ہے، ایک بال میں پادری صاحب سے بچہ اتر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ پادری صاحب سے بچہ اتر سکتے ہیں پرویز بھائی؟ کوئی نہ. یہ دونوں پانی میں اتر پڑے. اے بپتسمہ ہونے لگا. جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجا نے اسے پھر نہ دیکھا. بس بھائی میرا کام ہے نہیں. خوجا نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. دونوں خوش کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے کسی کام کے لیے مجھے استعمال کیا. اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا. آمین. خوشخبری. سو میرے عزیزو، ابن آدم جب آئے گا، آج مضمون میرا یہ نہیں تھا لیکن شاید خدا کی مرضی تھی کہ آن لائن بھی لوگ سنیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی بنیاد ہے. ابن آدم یسوع سے اس دنیا میں آنے والا ہے. اب جو ایمان لا چکے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں قائم رہنا ہے.
ہاں جی، انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں کیا رہنا ہے؟ عبرانیوں میں سے ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ لکھا ہے عبرانیوں 3 باب اور اس کی آیت نمبر 13 میں، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل، یہ دل خدا نے بنایا ہے کہ اس کے اندر کلام ہو اور کلام کے ساتھ ایمان ہو، کلام کے ساتھ ایمان ہو۔ ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو کہ جو زندہ خدا سے پھر جائے